الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں جو چیزیں نفس مارا والے شخص میں نظر آتی ہیں تو اس کی تھوڑی سی میں تعبیر سی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ وظیفہ میں آگے بتاتا ہوں پھر کیا کرنا ہے، 40 دن کے لیے کرنا ہے۔ تو جو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، نفس مارا کو آپ مکمل قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، اس کو کمزور کر سکتے ہیں، اس کو گھائل کر سکتے ہیں، اس کو ہرا سکتے ہیں، لیکن مکمل نہیں مار سکتے اس کو، کیونکہ یہ مکمل جن میں نہیں ہوتا، وہ نبیوں کی صفت ہے۔ یہی عقیدہ ختم نبوت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبیوں کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں، بس کوشش ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ فضل کرے، سب پہ فضل کرے، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ تو بہرحال جب کوئی شخص خواب دیکھتا ہے، خواب میں اس کو سور خنزیر نظر آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ چونکہ خنزیر کو حرام کیا نا، انما حرم علیکم المیتۃ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 چیزیں حرام کی ہیں۔ اس میں خنزیر کا لحم الخنزیر ہے، تو اس کو اگر خنزیر نظر آتا ہے تو سمجھ لیں یہ حرام کی طرف اشارہ ہے، اس کا نفس اس کو حرام کی طرف راغب کر رہا ہے۔ حرام کے جسے سود کھانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، جیسے میں پیچھے باتیں کر رہا ہوں، حرام چیزوں کی طرف اس کا نفس راغب کرتا ہے، اور اس میں یہ خاص چیز پائی جاتی ہے، چونکہ سور گوشت ہے نا، یہ تو گوشت کھاتے ہیں ہم، تو مراد یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا حرام چیزوں کی طرف، خاص جو حرام چیزیں ہیں اس کی طرف اس کی رغبت ہے، یعنی سور چونکہ ٹوٹلی حرام جو ہے۔ اب مثال ہے، کتا دیکھتا ہے وہ، چونکہ کتا جو ہے غصہ اور غیظ و غضب کی نشانی ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ میں غصہ آتا ہے، جو غیظ و غضب آتا ہے نا، اور یہ مجھے خواب میں کتا بھی نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا غصہ کم کرے، غیظ و غضب کم کرے، نرم ہو جائے، خوش اخلاق ہو جائے، گھر میں باہر ہر جگہ ظاہر باطن ایک کر لے۔ یہ یعنی غصہ اور غیظ و غضب کی نشانی ہے، اس میں اس نفس کا جو غیظ و غضب والا ہے وہ اس کا غلبہ ہے۔ ہاتھی دیکھنا، ہاتھی نا چلتے دیکھیں، غرور سے چلتا ہے ہاتھی جو چلتا ہے نا بڑا غرور ہے، اس کا مطلب ہے اس شخص میں جو ہاتھی اس کو نظر آیا ہے اس میں غرور اور تکبر ہے۔ اسی طرح سانپ دیکھتا ہے، تو سانپ چونکہ منافقت کی نشانی ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ فلاں تو میرا آستین کا سانپ نکلا، تو چھپ کے حملہ کرتے ہیں نا، ڈستا ہے، تو اگر کسی کو سانپ نظر آتا ہے تو سمجھ لیں یہ منافقانہ عادت ہے، اس کی دل کی بات اور ہے، باہر اور ہے، اس کے ساتھ اور ہے، اس کے ساتھ اور ہے، اس کے ساتھ اور ہے، جہاں فائدہ دیکھتا ہے منافقانہ صفت پیدا ہے اس میں، اور یہ نفس مارا کی وجہ سے ہے، تو وہ ادھر کا رجحان رکھتا ہے، ناپسندیدہ عادات ہیں۔ اب جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، یہ ڈسنا، بچھو دیکھتا ہے، اس کا مطلب بھی عذاب کی علامت ہے، بچھو کا کاٹا بہت سخت ہوتا ہے، اور یہ ڈستا بھی ہے، چڑیا جوں بس ڈستے ہیں نا یہ، تو یہ مکروہات کے ارتکاب ہیں۔ چڑیا سے مراد یہ جیسے کوہ ہے، چیل ہے، بچوں کو واس کر زخمی کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں حرام ہوں، تو یہ ناپسندیدہ عادات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان جو ہے مکروہات کی طرف اس کا دل راغب ہے۔ پھر بیت الخلاء دیکھتا ہے، پخانہ دیکھتا ہے، پیشاب دیکھتا ہے، باتھ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ اس میں دنیا کی محبت ہے، یعنی یہ گندگی دیکھنا دنیا کی محبت کی نشانی ہے۔ اگر شراب پیے خواب میں یا چکے تو یہ حرام کاری کی بھی علامت ہوتی ہے، کسی عقل معوف ہو جاتی، سمجھے بے وقوفانہ والی بات ہے، کیونکہ شراب انسان کی عقل کو زائل کرنے والی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل یہ مائل ہے، اپنی اصلاح کرے۔ وظیفہ ایک ہی ہے جو سارے نبیوں کا ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ شراب کھانا جو ہے خیالات فاسدہ کی علامت ہے، جیسے انسان شراب پی لے نا تو اس کو جب نشہ چڑھ جاتا ہے اس کے خیالات فاسد ہو جاتے ہیں، نہ ماں کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، نہ بیوی کی پہچان، نہ بچے کی، نہ ہمسائے کی، کسی نے اپنی پہچان نہیں رہتی، تو اس کے خیالات فاسد ہو جاتے ہیں۔ الغرض سالک جو نفس امارہ سے جان چھڑاتا ہے، خوابوں کے ذریعے گائیڈ ہوتا ہے، اس کی گائیڈ لائن جو ہے خواب ہیں۔
نفس مارا رکھنے والے شخص کا دل جو ہے تصوف میں یا تزکیہ نفس میں یا صوفی ازم میں یا صوفیانہ اصطلاح میں قلب بہیمی کہلاتا ہے، یعنی حیوانی دل کہلاتا ہے، جس سے حیوانوں کو کوئی شعور نہیں ہوتا، عقل مت کو نہیں ہوتی، ایسے یہ بھی بے عقل سا بندہ ہوتا ہے۔ اس شخص یعنی جتنا نفس مارا کا غلبہ ہوگا اتنا ہی اس میں بہیمی یعنی حیوانوں جیسی عادات ہوں گی، حیوانوں جیسا دل ہوگا۔ اس شخص کی طبیعت اور مزاج میں جانوروں جیسی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے دل کو شیطانی وسوسے اور منفی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، اور منفی خیالات اور شیطانی وسوسے اس کی طبیعت پر، اس کے خیالات پر سواری کرتے ہیں۔ بعض کا تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بیرونی اسباب اثرات کے بغیر ہی دل و دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی ان وسوسوں کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ شخص ان وسوسوں کی بجائے کھلے خیالات کے طور پر ذہن میں تسلیم کرنے لگتا ہے، پھر اس پر اس کی رائے قائم ہو جاتی ہے، پھر پکا عمل ہو جاتا ہے، گناہ اس کی عادت ہو جاتی ہے، وہ گناہ کرتے رہتا ہے، طبعی طور پر وہ گناہ گار انسان ہو جاتا ہے، نفس امارہ پر اس اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، گناہ پہ گناہ ہی کیے جاتا ہے، اس میں سے انصاف، عدالت، اعتدال ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی جو جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا، پہلے دل پہ ایک چھوٹا سا داغ لگتا ہے، پھر جو گناہ رپیٹ ہوتے جاتے ہیں دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فتوبی علی قلوبہم ہو جائے گا سم بکم عمی فہم لا یعقلون بھی آتا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون بھی آتا ہے۔ اگلے کلپ میں وظیفے کی بات کروں گا جی۔